بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آج کے اس پروگرام کا جو عنوان اور موضوع یہاں کے احباب نے تجویز کیا وہ بڑا خوبصورت بھی ہے، معلوماتی بھی ہے، عظمت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے یا نہیں؟ میرا خیال یہ کہ اصحاب پیغمبر کی مقدس جماعت میں اگر کوئی سب سے مظلوم صحابی ہے تو وہ سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی۔ میری آج کی گفتگو کے جو مخاطب ہیں وہ صرف اہل سنت ہے۔ میں اہل سنت ہی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
میں آپ کے شہر میں نیا آیا ہوں، میرے مخاطب شین نہیں سین ہے۔ اگلے جملے کو پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے۔ مخاطب وہ سین ہے جو شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے۔ میں اس طبقے سے گلہ کیوں کروں جو امت کے پہلے مومن کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ابو بکر مومن نہیں نا تو پھر ایمان دنیا میں آیا ہی نہیں۔ جو طبقہ انہیں مومن نہیں مانتا، اگر وہ معاویہ کو نہ مانے تو گلہ کس کا؟ جو طبقہ اس شخصیت کا حیا نہیں کرتا جسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا، چھوڑ دو۔ وہ میرے نبی کا صرف مرید نہیں مراد بھی ہے۔ یہ تو سب خطیب یار بیان کرتے رہتے ہیں۔ عمر میرے نبی کا طالب نہیں مطلوب ہے۔ علماء ہر طبقے کے آئے ہوں گے۔ عمر میرے نبی کا محب نہیں محبوب ہے۔ محبوب کبھی کبھی اپنے محب اور عاشق سے ایسی باتیں کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی صحابی کو بھی جرت نہیں ہوئی، عمر آگے بڑھے تھے، یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہو؟ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ محبوب ہی تھا نا، تبھی تو بات کر لی۔ اگر وہ طبقہ جو عمر کے ایمان کو نہیں مانتا وہ معاویہ کو نہ مانے، گلہ کیا ہے؟ جو اس ہستی کا حیا نہیں کرتا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ حیا تو خیر ان کو بھی نہیں۔ جس طرح کا جملہ یاسین قادری نے حضرت عثمان کے متعلق بولا، کوئی گلی کے اوباش کے متعلق بھی نہیں بولتے۔ کافروں کو اپنی تشریف دکھا دی۔ کیسا جملہ بولا ہے، توہین آمیز۔ بھائی اس سے تو حیا کرو جس سے رب کے فرشتے حیا کیا کرتے تھے، اور جس جنگ کو اور بھاگنے کو بنیاد بنا کر آپ ساری گفتگو کرتے ہیں۔ اود میں یوں ہو گیا، درہ چھوڑ دیا، بھاگ گئے۔ اللہ کا خوف کرو۔ اسی سورت آل عمران میں
اللہ نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ. علماء بیٹھے ہیں، ماضی پر قد آئے تو معنی قسم کا ہوتا ہے، پھر یہاں لام تاکید کے لیے مولا تو انجے ہی آنکھ دیندہ سن اعتبار سی، ایڈی پکی قسم چاہیے ہی، فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے رازق خالق مالک قادر محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کشا السمیع لکل دعا العلیم لکل حال ہونے کی قسم ہے. جن لوگوں نے درہ چھوڑا تھا اور جو میدان سے ہٹ گئے تھے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. شرم کرو، جو ان سے قصور ہوا وہ رب نے کیا کر دیا. علماء کرام غیب کی ضمیر استعمال کی اللہ نے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. یہ تھوڑی جی غیریت ہے، اللہ ساڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ سن مخاطب ہی نہیں کرنا چاہتا، انہیں میں نے معاف کر دیا انہیں. پھر اسی صورت میں کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دی ہے. پھر آگے کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ. میرے پیغمبر ان کے قصور سے نقصان ہوا تھا میرے دین کا، ان کے میدان چھوڑنے سے نقصان ہوا تھا آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے. فَاعْفُ عَنْهُمْ. میں معاف کر دیتا، میرے پیغمبر تم ہی معاف کر. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. ان کے لیے بخشش مانگ. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فی الْأَمْرِ امر جہاد. امر جہاد میں جب بھی محفل مشاورت ہوگی یہ صحابہ اس میں شریک ہوں گے. ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں کہنا چاہتا ہوں، مزہ آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھا جملہ کہے گی، تھوڑی سبحان اللہ دسے گی، نمی کرو تو خیر من کوئی گلا نہیں. میں سرگودے چوائے ہوں بڑا سفر کر کے، ہے توجہ کہوں جملہ. درہ چھوڑنے والے، میدان چھوڑنے والے، انہوں نے قصور کیا تھا اللہ کا، نقصان ہوا تھا اللہ کے دین کا، یا انہوں نے نقصان کیا آمنہ کے لال کا. بندیالوی کہتا ہے جنہ دا نقصان کیتا انہاں تے معاف کر دیتا، انہاں تہاڈا تے نقصان بھی کو نہیں کیتا. تمہیں شرم نہیں آتی ان غلطیوں کو دہراتے ہوئے جن کو رب نے کیا کر دیا. اس کے بعد 8 سال میرے آقا زندہ رہے. تم میں جرت ہے پیش کرو کسی محفل میں میرے نبی نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا. جو طبقہ عثمان ذوالنورین کو مومن نہیں مانتا وہ معاویہ کے ایمان پہ شک کرے تو گلو کس. جو اس خاتون کا حیا نہیں کرتا، جس خاتون کو رب کے سلام آیا کرتے تھے اور جس کے بستر پہ جبریل وحی لے کے اترتا تھا،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی نے فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں جس کسی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وحی لے کے نہیں آیا، عائشہ میری وہ بیوی ہے میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہوں۔ آج امریکہ میں بیٹھ کے اللہ یاری کہتا ہے عائشہ تو مومنہ ہی نہیں تھی۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے، یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے۔ ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو، یہ لفظ ہم نے سننے تھے اپنی زندگی میں۔ 12 بجے کا وقت ہو، سورج نصف النہار پہ ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، عالم چمک رہا ہو اور اللہ یاری کہے ثابت کرو سورج ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دلیل دو کہ سورج ہے۔ ہم نے کہا سورج کا وجود خود اس پر دلیل ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے دن کے 12 بجے سورج اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا ابو بکر و عمر کا ایمان روشن۔ کرسی میں بدل لو جی ذرا اچھا لفظ، اونج میں کرسیاں بدل دیا راندیاں کوئی ڈر نہیں، آگے کر دیں۔ آگے کر دیں بس چھوڑ۔ میرے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاویہ کو ہم صحابی تو مانتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی۔ میں بالکل اشارہ نہیں کرنا چاہتا، آپ سنتے رہتے، جن لوگوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، لیکن ان کے لیے کوئی فضیلت میں حدیث نہیں آئی، وہ کاتب وحی نہیں۔ وہ کہتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے، اس کے بعد نبی پاک کتنا زندہ رہے، کتنا قرآن اترا جس کو معاویہ نے لکھا تھا۔ میں نے کہا فتح مکہ کے موقع پہ ایمان نہیں لائے، اٹھا بخاری۔ میں تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ تاریخ تاریخ ہوتی ہے، پتہ نہیں میرا جملہ تو سمجھا کہ تاریخ تاریخ ہوتی ہے۔ میں اپنے موقع پر حوالہ پیش کر رہا ہوں بخاری کا، اٹھا امام بخاری کی صحیح 7 ہجری میں میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے۔ یہاں جو تاریخ دان لوگ بیٹھے ہو، فتح مکہ کس ہجری میں ہوا؟ 8 میں، صلح حدیبیہ 6 میں، عمرۃ القضاء 7۔ وہی جو صلح حدیبیہ کے سال عمرہ کرنا تھا نا اور نہ کر سکے، اگلے سال اس کی قضاء کرنے آئے۔ فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے آقا عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، سارے عمل مکمل ہو گئے، مروہ پہ بیٹھا ہے میرا نبی۔ ایک کام رہ گیا، ایک کام، حجامت کروانی ہے، بال کتروانے ہیں، مروہ پہ ہیں میرے نبی۔ حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، طلحہ زبیر موجود، خالد ابن ولید موجود، حبشے کا بلال موجود۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے 7 ہجری میں
میرے نبی کے بال کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ یہ میں نے کس کتاب کا حوالہ دیا؟ زور سے بولو۔ تاریخ کی کتابوں سے تو بڑے متاثر ہوتے ہو، جو جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو حجامت کر میرے نبی کے بال کاٹ رہے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے ایمان لائے ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی مجھ سے اس معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، سامنے آئے۔ یوں ہی لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہو۔ صلح حدیبیہ کے فتح مکہ کے دن ایمان لائے، مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کدھر جاتے؟ یہ بھی لوگوں کو بتا، میرے نبی کے چچا حضرت عباس بھی فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، یہ بھی بتانا۔ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بھی فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، یہ بھی بتانا لوگوں کو۔ معاویہ تو 1.5 سال پہلے ایمان لائے تھے۔ کتنے؟ 1.5 سال فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ کہتے ہیں وہ کاتب وحی کیسے بن گئے؟ ان کی فضیلت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سمڑیال میں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے بندیالوی 1 منٹ کے لیے مانتا ہے حضرت معاویہ کے لیے کوئی فضیلت نہیں، چل میں نے 1 منٹ کے لیے مان لیا، جس طرح تو کہتا ہے میں نے مان لیا۔ وہ کاتب وحی بھی نہیں، چل مان لیا۔ ان کے لیے میرے نبی نے سحری کے ٹائم جھولیاں اٹھا کے دعائیں نہیں مانگی، چل میں نے مان لیا۔ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد نہیں، جسے بخاری نے 7 جگہوں پہ نقل کی۔ کتنی جگہوں پہ؟ 7 جگہوں پہ نقل کی۔ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، لفظ تو ذرا دیکھو میرے نبی کے، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، رب نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے نبی کو یہ لوگ، میرے نبی کو یہ لشکر خواب میں دکھایا گیا تھا، اور مجھے یہاں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا، میری تیری طرح نہیں ہوا کرتا۔ میرے نبی کا خواب بھی حجت ہے، قطعی ہے، دلیل ہے۔ میرے نبی کو دکھایا گیا وہ سمندروں میں تختوں پہ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح تخت پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اٹھا بخاری، میرے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے۔ تو معاویہ کو کیا جانتا ہے؟ میرا نبی بیدار ہوتا ہے تب معاویہ پہ خوش ہے، میرا نبی خواب سے جاگتا ہے تو پھر معاویہ پہ خوش ہے۔ مسکرا رہے ہوتے۔ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، ان پر جنت واجب ہو گئی۔ کیا لفظ ہیں؟ بخاری میں کتنی جگہوں پہ آیا؟ 7 جگہوں پہ بخاری اس حدیث کو لایا ہے۔ یہ جس لشکر پہ جنت واجب ہوئی تھی نا، معاویہ اس کا فوجی نہیں تھا، اس لشکر کا قائد تھا، کمانڈر تھا، کمانڈر۔ اٹھا فتح الباری، اٹھا عینی۔ یہ لشکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گیا، اس کا کمانڈر کون تھا؟ تسی تو بولو یار، اور زور نال بولو یار۔ کبھی لوگوں کو یہ بھی سنا، کبھی سارے عیب چنتے رہتے ہو، اور کبھی خوبیوں کا بھی تو ذکر کرو نا۔ پہلے بیری لشکر کا سالار کون ہے؟ معاویہ ہے۔ اور سنو،
पहले बहरी बेड़े का मूजिद कौन है? आए कि कोई इनकार करे, किसी में जुर्रत है तो इनकार करे। पहला इस्लामी बहरी बेड़ा हजरत उमर के जमाने में हजरत मुआविया ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन इजाजत दो, बहरी बेड़ा बनाना चाहता हूं जिसमें कश्तियां हों। कुब्रुस के लोग आते हैं, साहिली इलाकों पे हमलावर होते हैं, लूट मार करके कश्तियों के जरिए भाग जाते हैं, हम उनका ताक़ुब नहीं कर सकते, मुझे इजाजत दो हम भी बहरी बेड़ा बनाएं, समंदर में सफर करके कुब्रुस पे हमला करें, इनसे दो दो हाथ करें समंदर में। हजरत उमर ने कहा, मैं समंदर की लहरों के हवाले तुम्हें नहीं करना चाहता, बड़े खतरात हैं। हजरत उस्मान के जमाने में फिर इजाजत तलब की, उन्होंने इजाजत दी। शाम के पास, रूमियों के पास जो बहरी बेड़ा था ना, उसमें 700 कश्तियां थी, इतना बहरी बेड़ा था। हजरत उस्मान ने कहा, बनाओ बहरी बेड़ा, तुम्हें 1 साल की मुद्दत, सिर्फ 1 साल की। क्यों जी, उस जमाने में टेक्नोलॉजी का जमाना था, साइंस का जमाना, बिजली, हर चीज आरों से काटनी, तख्ते बनाने, कीलों से ठोकना है, कश्ती बनानी, ये जमाना है। 10 महीने के बाद इस्लाम के इस बहादुर फर्द ने पहला इस्लामी बहरी बेड़ा समंदर की लहरों में उतारा, जिसमें 1700 कश्तियां थी। कभी लोगों को यह भी बताओ, सिर्फ गलतियां ही चुनते रहते हो। पहले बहरी बेड़े का मुजिद कौन है? डरते क्यों हो? जोर से बोलो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। किसी में जुर्रत है तो इनकार करके दिखाए, बताए किसने बनाया था, बताए पहले इस्लामी बहरी लश्कर का सालार कौन था, बोलो। जो मुआविया को नहीं मानते वो बोले, बोले, नाम ले किसी का। लेकिन चल यार, मैंने तेरी बात मान ली, वो बहरी बेड़े का मुझे दो नहीं, मान ली मैंने तेरी बात। ना मुझे दे, ना सालार है, ना कातिब वही है, ना मेरे नबी ने झोली उठा के उसके लिए दुआएं की, ना हजरत अली ने उससे सुलह की, चल, ना हैदर करार के 2 बेटों ने उसके हाथ पे हाथ रखा है। इस हकायक को तुम कैसे झुटलाओगे? कैसे झुटलाओ? झुटला नहीं सकते। कहते हैं जी उन्होंने अमल नहीं किया, शरायत पे अमल नहीं किया। बंदियालवी कहता है शरायत पे अमल नहीं किया तो हैदर करार के बेटों ने बैत क्यों नहीं तोड़ी? तुम्हें पता चला है कि शरायत पे अमल नहीं किया उसने। शरायत पे अमल न करता तो हैदर करार के बेटे मैदान में आते ना। चल, मैंने मान लिया कि हसनैन करीमैन ने उसके हाथ पर बैत नहीं की, मैंने मान लिया वो 54 सूबों का हुक्मरान नहीं था। चल चल, मैंने मान लिया 50,000 सहाबा ने उसके हाथ पर बैत नहीं की। कितने? बोलो तो सही यार। 3 गिरोह हो गए थे सहाबा के। हजरत उस्मान की शहादत के बाद कितने गिरोह हो गए? 1 हजरत मुआविया का गिरोह, 1 हजरत अली का गिरोह, तीसरा गैर जानिबदार घरों में बैठ गए, ना हम इधर ना उधर, असा इस रोले च नहीं पाउंदे। कितने तबके हो गए? हजरत अली का गिरोह 1, हजरत मुआविया का गिरोह 2, गैर जानिबदार सहाबा जो घरों में बैठ गए 3। जब
حسنین کریمین نے خلافت ہینڈ اوور کی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. بندیالوی کہتا ہے, سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے, صحابہ کے تینوں طبقے معاویہ پر متفق ہوئے تھے. تینوں طبقوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. 50,000 صحابہ نے بیعت کی تھی. میں تقریروں میں تحدی تعدی چیلنج میری عادت نہیں. وہ جو کہتے ہیں ٹائم قیامت دی صبح تک, اس میں آخنا تینویں ٹائم قیامت دی صبح تک. تجھے بھی قیامت کی صبح تک ٹائم ہے. 54 صوبے, 54 کتنے, زور سے بولو, 54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بتا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو. لے آ سامنے, لے آ سامنے. شان صحابہ, شان امیر معاویہ, ہم حضرت علی کی, ہم حضرت علی کی جوتیوں کے غلام ہیں. حضرت علی کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے, ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. حضرت علی کے متعلق بغض رکھنے والا بندہ سنی نہیں ہو سکتا. کوئی سنی حضرت علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. جو لوگ معاویہ کا دفاع کرتے ہوئے حضرت علی کے متعلق نازیبا الفاظ بولتے, میں ان سے کہا کرتا ہوں, معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ رشتہ داری ہے. وہ چپ کر گئے ہو کیوں بھائی؟ معاویہ سے رشتہ داری ہے ہماری. معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ صرف ایک نسبت سے, وہ میرے نبی کا صحابی. تو ایک صحابی کا دفاع کرتے کرتے دوسرے صحابہ کی توہین کرتے ہو. حضرت علی صحابی نہیں, اور حضرت علی ایسے صحابی ہیں کہ معاویہ جیسے ہزاروں لوگ بھی جمع ہو جائیں نا, حضرت علی کے مقام کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. وہ سابقون الاولون میں, انہوں نے پرورش پائی ہے نبوت کی گود میں, وہ بچوں میں پہلا مومن ہے. وہ ہجرت کی رات بستر رسول پہ سویا تھا. سمڑیال کے لوگوں, اس بستر پہ سونا اس دن آسان نہیں تھا. باہر لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے, اس بستر والے کو قتل کرنا ہے, اس بستر والے کو قتل کرنا ہے. میرے نبی نے اس بستر پہ لٹایا, خود میرے نبی نکل گئے. حضرت علی صرف لیٹے نہیں, چادر تان کے سو گئے. بہادری ہے نا, جرت ہے, دلیری ہے, شجاعت ہے. بدر احد کا وہ غازی ہے, خندق کا ہیرو ہے, خیبر کے قلعے کا فاتح ہے, یمن کا قاضی ہے, میرے نبی کا ویر ہے. آپ نے ان کے متعلق بڑی فضائل میں باتیں کی ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے, تو آخرت میں بھی میرا. حضرت علی بہت اونچے ہیں. جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو, بندیالوی ہاتھ باندھ کے تم سے پوچھتا ہے, حضرت علی کے ہاتھ پر ام المومنین حضرت عائشہ نے بیعت کی تھی؟ حضرت طلحہ نے, حضرت زبیر نے, ان کے سکے بھائی حضرت عقیل نے. اس کے باوجود حضرت علی کی خلافت خلافت راشدہ ہے, خلافت حقہ ہے. ادھر نہیں بولتے ہو, وہ جا ذرا اونچی ہے نا, تو پانی نہیں چڑھتا, سارا پانی معاویہ کی طرف جاتا ہے. 54 صوبوں کے مسلمان, کوئی ایک مومن دکھا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا.
उम्मत का मुत्तफक अलैह खलीफा है तो वो सैयदना मुआविया। मैंने तेरी बात मान ली, वो 54 सूबों का हुक्मरान नहीं, उसकी खिलाफत सही नहीं, जो तू कहता है मैं मानता हूं, लेकिन एक बात मेरी भी मानना। क्यों भाई, वो साडे मियां अली चाहते साडी भाजी ते ला छड्डो, साडी भाजी समझते हो, ये सालन 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 साडे मियां अली चाहते भाजी, प्लेट में भाजी डाल के ना किसी के घर भेजते हैं, चाहते साडी भाजी ते ला छड्डो। एक बात मेरी भी मानना, तेरी सारी बातें मैं मानता हूं, हजरत मुआविया के बारे में कोई फजीलत नहीं, कातिब वही नहीं, बेरी बेड़े का मुजद नहीं, कायद नहीं। बंदियालवी एक मिनट के लिए सारी बातें तेरी मानता है, लेकिन बंदियालवी कहता है हजरत मुआविया की अजमत के लिए सिर्फ एक बात काफी है, वो मेरे मोहम्मद का सहाबी है, बस, जिसका तू भी इनकार नहीं करता। तू भी कहता है सहाबी तो है, रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहता, कोई फजीलत नहीं, एक ही फजीलत काफी कि वो मेरे नबी का क्या है, बोलो तो सही यार, वो मेरे, या तो करो इनकार, जुर्रत करो और कहो मुआविया सहाबी नहीं, कर जुर्रत। बंदियालवी बुखारी से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल पेश कर देगा कि मुआविया सहाबी है, तू कह मुआविया सहाबी नहीं, मैं बुखारी से उनका सहाबी होना साबित कर दूं, तारीख की किसी किताब से नहीं, बुखारी से। कहता है सहाबी तो है, मैंने कहा सहाबी है ना, मानता है ना सहाबी, तो फिर सूरत हदीद उठा, 27वां पारा आयत नंबर 10, आपके घर में किसी देवबंदी आलिम का तर्जुमा या बरेलवी आलिम का तर्जुमा या अहले हदीस आलिम का तर्जुमा आपके घर में मौजूद हो, बंदियालवी आपको दावत देता है, उठाओ, खोलो सूरत हदीद, जो तर्जुमा मैं करके जा रहा हूं बरेलवी वही तर्जुमा करेगा, अहले हदीस भी वही तर्जुमा करे। ये नहीं है कि मैं अलग से तर्जुमा कर रहा हूं। तो ये छड्डो यार, मैं क्यों तर्जुमा करा, तुहाडे कोल क्यों ना कराई, तुसी एडे भी यऊ यतीम नहीं अबे तो तर्जुमा ना आवे, आप तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह, मुश्किल का मैं कर दूंगा, आसान का आप कर देंगे। सहाबा को 2 हिस्सों में तकसीम किया, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, फरमाया ला यस्तवी, यस्तवी मुसावात, इस्तिवा, हाँ, ये दोनों बराबर नहीं। जट लोग गल मेरी बड़ी समझणगे, नवे बाबुओं नूं तो समझ ना आवे, औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे बेली हिक्को जै नहीं हुंदी। फतह मक्का के दिन तो मेरा नबी फाते बन के आ गया, उस दिन जो लोग ईमान लाए वो हबशे के बिलाल का कैसे मुकाबला करे, जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट जाया कर, उसका कैसे मुकाबला करे। जिन्होंने वतन छोड़ा, ला यस्तवी, ये दोनों बराबर नहीं। मौला क्या फर्क है, फरमाया उलाइका आज़मु दरजतन, आज़मु को मैंने बहुत बड़े, सिर्फ बड़े ना, दरजतन
جو پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. جو پہلے ہیں اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں. پھر اللہ عالم الغیب ہے نا، اللہ کو پتا تھا انہوں نے کہنا ہے. وہ مجبوری کا ایمان تھا. واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی تے کدے جاندے، مجبوراً کلمہ پڑھ لیا. اب اللہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ دونوں برابر نہیں، تو لوگ کہیں گے دیکھا ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے وہ پچھلے اور پہلے برابر نہیں. اللہ کو یہ پتا تھا. دو حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا مقام پہلوں کا بلند ہے، مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا اعلیٰ ہے، لیکن کلن دا مانا تسی کرنا. بڑی ضرب لگی تھی اس کی. پھر اس نے ٹی وی پہ آ کے چینل پہ آ کے کلن کا مذاق بنایا کہ یہ مولوی ہے اور وہ کہتا ہے کلن کلن کڈنا میں تیرا کلن، آگے سے کہتا ہے کڈنا میں تیرا کلن. میں آخیا ایک قلعہ انج نہیں کڈیا جانا، یہ بڑا زبردست قلعہ ہے. مذاق بنایا ہے. کہتا ہے کلن کلن. وہ صحابی جو مرتد ہو گیا تھا وہ بھی کلن میں ہے. لوگوں سے کہتے وہ صحابی جو مکے میں چلا گیا تھا اور اس نے کہا آدھا میں لکھتا تھا آدھا قرآن وہ لکھتے تھے، مرتد ہو گیا تھا، تو وہ بھی صحابی ہے. میں نے کہا ساڈے مدرسے چاہ تین میں صحابی دی تعریف پڑھاواں، کسی کو صحابی دی تعریف پڑھ، تجھے پتہ چلے صحابی ہوتا کون ہے. وہ مرتد ہو گیا مکے میں چلا گیا، وہ بھی کلن میں ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھتا ہے، پھر اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے. ظالم آدمی وہ صحابی ہوتا ہے، لوگوں کو اور نوجوانوں کو پاگل بناتا رہتا ہے. وہ مرتد ہو گیا تھا، وہ بھی کلن میں ہے. صحابی وہ ہے جس کی موت بھی ایمان. کلن کہو یار، کلن کلن کا ایک دفعہ سارے مانا کرو. کلن معاویہ نہیں. یا تو کرنا انکار. میں اس نقطے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں بنیاد پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں. جھانگ دا کوئی بندہ بیٹھا تو میں تھڈیوں پھڑنا چاہتا ہوں. جھانگ والے کیا کہتے ہیں؟ تھڈیوں پھڑ لے. بنیاد پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں. یا تو کر انکار کے معاویہ صحابی نہیں کر، اور اگر تو کہتا ہے معاویہ صحابی ہے تو پھر مان کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. اگر صحابی مانتا ہے معاویہ کو تو پھر مان 11ویں پارے کی آیت نمبر 100 رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم. کن پہ تنقید کرتے پھرتے ہو یار؟ کن کی غلطیاں گنواتے پھرتے ہو؟ جن کے ہاتھ میں رب نے اپنی رضا کے پروانے پکڑائے تھے. وہاں کہتا ہے صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں، 100 نمبر میں ایک کیٹیگری، 101 میں دوسری، 102 میں تیسری. میں نے کہا واہ. 101 میں کیا ہے؟
ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق، اس کو بھی صحابہ کی کیٹیگری بنا رہا ہے. ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق، منافق تھے. اللہ یاری بھی یہ کہتا ہے، وہ جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، منافقت کے طور پہ کلمہ پڑا تھا. یار ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں، میں ذرا اور خطیبوں سے ہٹ کے استدلال کرتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھا استدلال کر کے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، میرے نبی کافروں سے بھی جہاد کر بالسیف، منافقوں سے بھی جہاد کر باللسان، واغلظ علیہم، ان پر سختی کر، ومأواہم جہنم. استدلال میرا ذرا دیکھنا یار. مأواہم جہنم، مأواہم جہنم، کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم. ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں، اور منافقوں کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ جہنم. اور ابو بکر و عمر اس وقت بھی کہاں ہیں؟ جنت میں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 میں صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. واہ، وہاں صاف لفظ ہے من اہل المدینۃ مردوا. پاگل آدمی، منافقوں کی علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں. ظالم آدمی، تو اتنی کردار کشی کرنے پہ آ گیا ہے. منافقوں کی علامت بتائی، انہیں جب دین کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اپنے بازو کو سمیٹتے ہیں، بازو پیچھے کر لیتی ہیں، رب کے رستے میں خرچ نہیں کرتے. منافق رب کے رستے میں خرچ نہیں کرتے. ابو بکر تو پورے گھر کا مال اٹھا کے لے آتا. رب نے رضا کے پروانے دیے. آگے کا اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. علماء کرام، مجھے صحابہ سے بے پناہ محبت ہے، آپ کو بھی ہو، اور سے بولو یار. صحابہ کی بہت کردار کشی شروع ہو گئی ہے یار، تھوڑے سے بیدار ہو یار، صحابہ کی عظمتوں کے گیت گاؤ یار. مجھے صحابہ سے اس لیے محبت ہے کہ مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے سنت پہنچی، مجھے ختم نبوت پہنچی، مجھے قرآن پہنچا، مجھے نبی کے فرمان پہنچے، مجھے اسلام کے ارکان پہنچے، مجھے دین کے احکام پہنچے. صحابہ دین کے چشمدید گواہ ہیں. ان میں ایک بھی مجروح ہو گیا نا، کچھ نہیں بچے گا. یہاں کوئی ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں، جب مدعی گواہ پیش کرتا ہے عدالت میں اور مخالف وکیل اس گواہ پہ جرح کرتا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وکیل جرح ثابت کر گیا، گواہ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، جج کیا کرے گا؟ فیل لپیٹ کے منہ پہ مار، تیرا گواہ جھوٹا ہے. اگر ایک صحابی بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا.
نہ قرآن نہ دین میرے نبی کی حدیثیں، کچھ بھی نہیں بچے گا. سب کچھ بچانا ہے تو ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے. پہرا وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا. ان پہ جرا ہو گئی نا، اسلام کا کیس ختم، کچھ نہیں بچے. ایک حکایت سی سناتا ہوں، لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ کرے میں ادھ وچکار آواں تے تسی سمجھ جاؤ بے بندیالوی یہ سنائی کیوں. پھر خطیب کو لطف بڑھاتا ہے، خطیب نہ خوش ہوتا ہے بھائی سمجھ گیا. چھوٹا بچہ تھا، اس نے ماں سے ضد کر لی اماں حلوہ کھانا. یہ حلوے والی گل تو بڑے ہنسے ہو یار، مطلب تو سمجھو بھائی نسن حلوہ کھوایا. کھانا انہوں نے بہترین کھلایا، اللہ ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرمائے. حلوہ کھانا، ماں نے روپیہ دیا، پیالہ دیا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی. نیچے والے پیندہ جو ہوتا ہے اس میں بھی کیا تھی؟ گہرائی، ڈونگھائی تھوڑی سی. بچہ گیا، روپیے کا تیل دے. دکاندار نے تیل ڈالا، سستا زمانہ تھا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا. دکاندار نے کہا باقی دا تیل کتھے پاواں؟ اس آکھا ادے پا دے. اس کیا کیا؟ بچے تو بچے ہوتے، پیارے ہوتے، بس ان میں ایک ہی خامی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے. ورنہ جب تک بچے رہتے ہیں ان میں منافقت نہیں، من کے بڑے سچے ہوتے. اسا کہ دے پا دے. دکاندار بھی پاگل سی، اس پاسے پا دیتا گہرائی والے پاسے. اب میں جو بات کہوں گا نا اس تو بعد اگر تو نہ سمجھے نا تو تھوڑی خیر نہیں. گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل. اس آ کے اماں ادے بھی ہے، اماں ادے بھی ہے. پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا. صحابہ نہ رہے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، کچھ نہیں بچے گا. صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پیرا دینا پڑے. معاویہ کی کوئی خوبی نہیں، چل مان لیا میں نے، ایک ہی خوبی کافی ہے، وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں رضامندی خدا کی سند ہے، جنت کا پروانہ ہے. اعد لہم جنات. ایک جملہ اس موقع پہ کہتا ہوں یار، سمڑیال میں بڑی مدت کے بعد آیا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا رہتا، پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھا جملہ کہے گی. صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات. تکبیر، صحابہ، وکیل صحابہ، علامہ داغلہ بندیالوی زندہ باد. صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے، اب تو دیکھ بھی نہیں سکتے. میرے نبی سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھے، انبیاء کے بعد کبھی نہیں دیکھے. کچھ باتیں میں گر کی کرتا ہوں، ہوتی بڑی خوبصورت ہے. صحابہ کی نگاہیں
جب اٹھتی تھیں تو محمد کے چہرے پہ پڑا کرتی صلی اللہ ہو، اور میرے نبی کی نگاہیں جب اٹھتی تھیں صحابہ کے چہروں پہ پڑتی تھی۔ میں ان آنکھوں کو سلام کروں کہ اٹھیں تو نبی کے چہرے پہ پڑیں، یا میں ان چہروں کو سلام کروں جن پر میرے نبی کی نگاہیں پڑا کرتی؟ شورش کاشمیری نے کہیں لکھا تھا، عالم تو وہ نہیں تھا لیکن اس کا مطالعہ بڑا تھا۔ شورش کاشمیری نے کہیں لکھا تھا کہ جب بندہ آمنے سامنے بیٹھتا ہے تو ایک دوسرے کا عکس آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو تو میرا عکس اس کی آنکھ کی پتلی میں آ گیا، اس کا عکس میری آنکھ کی پتلی میں آ گیا۔ شورش کہتا ہے وہ لوگ جہنم میں کیسے جائیں گے جن کے جسم کا عکس محمد کی آنکھوں میں پڑا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ کلن اس معاشرے میں جتنے طبقے ہیں نا اس میں دو قسم کے، اچھے برے۔ کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے۔ یہ آنکھوں تے تو تو شروع کر لیں وہاں، یہ آنکھوں تو اپنے تو شروع کر لیں، بول نہیں میرے تو کر لیں، ساڑھے تو کر لیں۔ علماء سارے اچھے، اچھے بھی برے بھی، علماء حق علماء سو۔ چلو جی میں کون ہوتا ہوں کسی کو برا کہنے والا، اللہ کی پناہ۔ میرے آقا سے پوچھا گیا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ اتنے تو سبحان اللہ آکھو، اتنے ساڑی گل آئی ہے تو بالکل چپ کر گئے ہو، اگلی گل آئے گی پھر تو بولو گے اوہو۔ علماء، پوچھنے والے نے کہا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ اچھے بھی علماء برے بھی علماء، علماء حق جن کا سونا بھی عبادت ہے، علماء سو جن کو قیامت کے دن انگارے کھلائے جائیں، اللہ ان پر لعنت کرے۔ چلو پیران کچھ نہیں آتے اور کچھ نہیں آتے، وکیل سارے اچھے ہوتے، اچھے بھی برے، ماسٹر اچھے بھی برے بھی، تاجر ہوں تھوڑی گل آ گئی، تاجر اچھے بھی برے بھی۔ اے جڑے دیواراں استوار کر دیں مستری سارے اچھے ہوتے، اچھے بھی برے بھی۔ کہیں کہیں تے پہلے اٹھ تے سورت فاتحہ پڑھ دیں تاں اتے رکھ دیں دیوار تے۔ ایک دو دیڑے چنگا کھانا نہ دیو، وتاؤں شتاؤں دیو پکا کے آلو شالو، اس کو غصہ آئے بھائی وتاؤں کھوائے نے، پھر اس مستری کو اس برآمدے کا پانی اس طرف نکالنا ہے، وہ اس طرف کاٹ دے۔ اچھے بھی مزدور اچھے بھی برے بھی، مفتی اچھے بھی برے بھی۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے، کلن وعد اللہ الحسنہ کے تحت کرنا چاہتا ہے۔ ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے، صرف ایک طبقہ ہے جن میں کوئی برا نہیں،
سب اچھے ہیں اور وہ میرے محمد کے صحابہ کا طبقہ ہے. کلن تکبیر صحابہ علامہ دولہ بندیالوی صاحب کلن وعد اللہ الحسنى، سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لی. میرے فیصلے والے ہونے، مولانا حسین احمد دے فیصلے بھی ہالے ہونے، ساڈے عزیز معاویہ دے فیصلے بھی ہالے ہونے، تہاڈے بھی ہونے. پیر، علماء، مفتی، مفسر، محدث، اسکالر، ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، مرنے کے بعد ہونی ہے. رب راضی یا نہیں راضی، اے فیصلے حالے ہونے نہیں. جنت یا نہیں جنت. پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں. رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات. تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بعد تیرے نال کی ہونا. معاویہ نو چھوڑو، وہ میرے نبی کا صحابی ہے. صحابی ہے نا، تو میرے نبی نے کہا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دی. تو اپنی فکر کر. حضرت معاویہ باغی تھے، حضرت علی کی بیعت نہیں کی، عمار کو قتل کیا. ان کا ٹولہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا. واہ واہ جی واہ، صحابہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. صدقے جاواں، یہ کیا، حضرت علی کے خلاف آئے، یہ کیا وہ کیا. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ہر قسم کی ضد کو نکال کے بندیالوی کی بات سنو. جب حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے، حضرت علی کے دونوں بیٹوں نے خلافت ہینڈ اوور کر کے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہاں پچھلے سارے دھونے دھو دیتے، ختم. انہیں نہیں پتا تھا یہ باغی ہے. حضرت علی سے محبت ان کے بیٹوں کو زیادہ ہے یا تجھے؟ انہیں نہیں پتا تھا یہ باغی ہے. انہیں نہیں پتا تھا یہ ہمارے بابا کے خلاف تلوار اٹھا کے آئے. انہیں نہیں پتا تھا یہ حضرت عمار کا قاتل ہے. تجھے پتا چلا ہے. حسنین کریمین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے سارے دھونے دھو دیتے. میں تھک گیا ہوں، گرمی بڑی، ماحول ذرا گرم ہے. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پسند آئے نا. میرے ایک ایک جملہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہے. ہم اس معاویہ سے لڑائی نہیں لڑ سکتے جس سے حیدر کرار کے بیٹوں نے سلو کر لی. ہم حسنین کریمین کے ساتھ، ہم حسنین کریمین کے ساتھ، جن سے معاویہ نے سلو کی ہم نے بھی ان سے صلح کر لی. تجھے کون بتائے، تجھے کس طرح بتاؤں کہ معاویہ کتنا عظیم تھا، کتنا عظیم تھا. بس اتنی بات کہتا ہوں، وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا. وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے ہاتھ پہ علی کے بیٹے حسن نے ہاتھ رکھا ہوگا. رجال کشی کا صفحہ 101 اٹھاؤ، تمہیں وہاں اس بیعت کی پوری رویداد وہاں تمہیں مل جائے گی. حسنین کریمین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، خلافت ہینڈ اوور کی، خلافت ان کے حوالے کر دی. ظالم تھا، باغی تھا، دین کو بدلنے والا تھا.
تو حسنین کریمین نے خلافت ان کو کیوں دی؟ حضرت علی کے متعلق تو تم نے کہہ دیا حضرت ابوبکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، تقیہ کی. یہاں بھی کہہ دیتے ہو او جی مصالحت واسطے نا حسنین کریمین نے بس خلافت چھوڑ دی تھی. میں آکھا عمران خان نو آکھ کرے مصالحت، کہ عمران خان کو شہباز شریف سے مصالحت کرے، کرتا ہے؟ لوگوں کو پاگل بناتے ہو. مصالحت کے لیے کیا تھا، پبلک کے لیے کیا تھا. جس کو ضمیر نہیں مانتا اس کو کوئی سلام نہیں کرتا، جس کو ضمیر نہیں مانتا اس کو کوئی سلام نہیں کرتا. ضمیر نے مانا تو سلام کی، ضمیر نے مانا تو سلام کیا. تم نے یہ کہہ کے کہ معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے اور جمعے کے دن آپ کا خطیب دوسرے خطیب کو ممبر پہ گالیاں دیتا ہے آپ کا خطیب گالیاں؟ اور اگر دے گالیاں ممبر پہ دے رکھو گے مسجد میں؟ چہ جائے کہ حضرت علی کو، مومن کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے. یہ اہل علم کے لیے بات کر رہا ہوں، جتنے علماء یہاں ہیں وہ میری بات کو ذرا غور سنیں، یہ تو شاید نہ سمجھ سکیں. گالی دینا فسق ہے، فسق، فسوق. گالی دینے والا فاسق ہے، فاسق. اور قرآن میں رب کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ہم نے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی دور کر دیا، فسق و فجور کو بھی دور کر دیا. قرآن یہ کہتا ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ معاویہ بیت المال میں خیانت کرتا تھا، ممبر پہ گالیاں دیتا تھا، وہ معاویہ پہ تنقید نہیں کرتا، وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا. شاگرد برا ہو نا اور سارے ہی شاگرد برے ہو جائیں نا تو لوگ پھر اس ٹیچر کو کہتے یہ تربیت کی ہے. تو جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتے. اور میرے نبی کی ایک وصف ہے یزکیہم، ان کا تزکیہ کر. ایک ہوتا ہے تزکیۃ الارض، جو ذمہ دار بیٹھے ہو، زمین کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ بیج ڈالنے سے پہلے کانٹے دار بوٹیاں، فضول بوٹیاں زمین سے نکالنا، اس کو کہتے ہیں تزکیۃ الارض. میرے نبی نے کیا تھا تزکیۃ القلوب. شرک کی بوٹیاں، فسق و فجور کی بوٹیاں میرے نبی نے باہر نکالی، ایمان کا نور بھر دیا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.